بسم اللہ الرحمن الرحیم. آو سیورل دیو بدھائی آو سیورل دیو بدھائی میں بر پایا رانجھا مائی آو سیورل دیو بدھائی آو سیورل دیو بدھائی میں بر پایا رانجھا مائی آو سیورل دیو بدھائی آو سیورل دیو جب کبھی بھی پیر اور مرید کا ذکر ہوگا، مستی، محویت اور خمار تصوف کا ذکر ہوگا، جس میں سے مرشد کے پیار کی جھلک نظر آئے گی، تب ذکر ہوگا سید عبداللہ شاہ، جن کی وجہ شہرت بلے شاہ کے نام سے ہے. آپ کی ولادت 1148 ہجری میں اچ گیلانیہ میں ہوئی. آپ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے. بلے شاہ اچ سے ہجرت کر کے قصور سے 50 میل پر واقع پانڈو کی یاد ہے. ایک سوال ان کے ذہن میں گردش کرنے لگا کہ بلیا تو کون ہے؟ تو کیا لینے آیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہے تیرا یہاں پہ؟ بندے کا کیا رابطہ ہے رب سے؟ رب کیا ہے بھی یا نہیں؟ کیسے دیکھوں میں اسے؟ کیسے ڈھونڈوں؟ ہے کوئی مجھے یہ راستہ دکھا سکے؟ انہی سوالوں کی تلاش میں بلے شاہ عنایت قادری کے پاس لاہور آ گئے. تصوف ایک مکتبہ فکر کا نام ہے. یہ کوئی نہ تو مذہب ہے، نہ ہی کوئی فرقہ ہے، بلکہ سوچ کا ایک انداز ہے. جو ہمارے صوفی کے حوالے سے اگر ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو صوفی ایک ایسا فرد ہے جو معاشرے میں خدا کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خدمت خلق کے رستے پر چلتا ہے، اور انسان کی عزت کر کے، اس کا احترام کر کے وہ اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے. یہ دھرتی جوگیوں کی دھرتی تھی. یہاں پہ کئی 100 سال تک جوگی رہے. یہاں بدھ مت رہا، یہاں جین مت رہا، اور دھرتی کے اپنے لوگوں کے اپنے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں جو عقیدے اور ان کے جو وہم بھرم، ان کی صدریں، ان کی خواہشیں، جو بھی تھا وہ سب کچھ مل کے جو بنا، وہ اس کو آپ بے شک تصوف کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ پنجاب کا ہی ایک، پنجاب سے پنگرا ہوا، پنجاب سے کھلا ہوا وہ کوئی پھول ہے جس کو ہم پنجاب کا تصوف کہیں گے، جس کے یہ شاعر ہیں. اس طرح کے شاعر شاید دوسری دھرتی پہ آپ کو نہ ملے. تو اس کو آپ یہ اس طرح دیکھیں کہ یہ اگر تصوف اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ پنجاب کا تصوف ہے، کیونکہ دھرتی کے تصوف دھرتی سے جڑا ہوا ہوتا ہے.
जोगी दे नैनिक डोरे, इस जोगी दे नैनिक डोरे बादा वांगू लेंदे ने डोरे मुख डिठिया दुख जामन छोड़े ए अल्फों आद बनिया अवरांजा जुगरामन आया। गुजरे हुए कल, गुजरते हुए और आने वाले कल पर मुहित बुल्ले शाह दुनिया भर में करोड़ों इंसानों के दिलों में बसते हैं, उनके दिल की बात करते हैं और उनका रिश्ता अपने खालिक से जोड़ते नजर आते हैं। बुल्ले शाह का दौर हिंदुस्तान में इंतशार का दौर था। और इस इंतशार के दौर में पंजाबी, उर्दू और सिंधी में बेहतरीन अदब तख्लीक हो रहा था। शाह अब्दुल लतीफ भिठाई बुल्ले शाह के हम असर थे और इन्हीं के अहद में सच्चल सरमस्त, वारिस शाह और मीर तकी मीर शायरी की जोत जगा रहे थे। मगर बुल्ले शाह की सूफियाना शायरी का रंग जुदा है। जैसे कि कुरान मजीद में जो जिक्र है कि बेशक हमने इंसान को पैदा किया अपनी फितरत पे, तो जब वादतुल वजूद वाले कहते हैं कि जब इंसान को रब ने अपनी फितरत पे पैदा किया है, गोया के इंसान जो है वो फितरतन रब का ही हिस्सा है, उसका ही परताव है। तो यही वो फलसफा है जिस पे बेस करता है बुल्ले शाह, और वो इंसान और रब को अलग अलग नहीं जानता, बल्कि दोनों को एक ही जानता है, यकजान दो कालब की बात करता है। और इसी तरह वो बुल्ले शाह इंसान के अंदर ही खुदा को तलाश करता है, और यही वजह है कि उसका सबसे बड़ा मुखातब या उसका सबसे बड़ा जो शायरी का जो सिंबल है वो मखलूक है, और वो मखलूक भी उस खालिक के जरिए है जिसे वो जीवन